عقیدہ کیا چیز ہے؟ اکثر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ میں نے سوچا چلو آج اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ میرا حاصل مطالعہ، میری سوچ، جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، تدبر کیا، 30-35 سال سے اس کی دعوت دے رہا ہوں، میں نے کیا سمجھا عقیدے کے بارے میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ عقیدے کا لفظ عقدہ سے بنا ہوا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، گیٹھی باندھ لینا، اسی سے عقد کا لفظ ہے، ایگریمنٹ کرنا، کسی چیز کو باندھ لینا، عقدہ گیٹھی کو کہتے ہیں اصل، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے عقیدہ، کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک بات کو گرہ سے باندھ لیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو اپنے دماغ کی گرہ باندھ لو، یعنی اب یہ عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے، یا اب یہ عقیدے کو آپ چینج مت کیجئے، اس کو دماغ کی گرہ کے ساتھ باندھ لو، یعنی پکا کر لو۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے فطرت، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے عقیدت۔ فطرت کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، یہ فطرت ہے، یہ کبھی نہیں بدلتی۔ فطرت میں اب آپ دنیاوی چیزوں میں آ جائیے تو آپ کے جسم کے پارٹس بتا رہا ہوں میں، سورج گرم ہے، یہ اس کی فطرت ہے، چاند ٹھنڈا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، وہ سورج کی روشنی لے کے دے رہا ہے، یہ فطرت ہے، زمین میں گریوٹی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، پانی ہے، اس کی ایک فطرت ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس کی ایک فطرت ہے۔ اسی طرح اب آپ کاؤنٹنگ کو لے لیجئے 0 to 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ فطرت کا ایک حصہ ہے۔ ایک کے بعد 2 کا نمبر آتا ہے، 3 آتا ہے، پھر 4 آتا ہے، پھر 5 آتا ہے، جیسے جیسے ایک ایک نمبر اس میں ایڈ ہوگا اس کے نمبرز بڑھتے جائیں گے۔ سمپلی بات ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اور عقیدت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے اس فطرت کے بیس کے اوپر اپنی کوئی بات کو مان کے اس کو گرہ میں ڈال لیا ہے، عقد کر لیا ہے، اس کو گٹھی ڈال دی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ایک چیز آتی ہے، اگر ہم عقیدے کو بیچ میں رکھیں تو ایک سائڈ پہ دیکھیے تو فطرت ہے، دوسری سائڈ پہ دیکھیے تو عادت ہے۔ اب فطرت کو بیس بنا کے، عقیدہ بنا کے، اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو عادت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نشہ لینا، یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ایک غلط صحبت میں رہ کے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ مجھے اگر غم بھلانا ہے تو مجھے نشہ لینا ہے، سگریٹ پینا ہے، گٹکے کھانا ہے، یا پھر شراب پینا ہے، جیسے جس طرح کے نشے، ڈرگز لینا ہے، تو وہ یہ ان نیچرل چیز کو اپنے لیے کمپلسری کر لیتا ہے، عقیدہ بنا لیتا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ عادت ہے۔ تو یہ جو عادت غلط صحبتوں میں پڑ جاتی ہے، اس کی ایک دوسری مثال سمجھ لیجیے آپ، عقیدے سے متعلق لے لیجیے۔ چلیے مثال کے طور پہ شرک ہے، تو شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سورہ اعراف کی وہی 172 کے بعد 173 والی آیت ہے کہ لوگ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا تو ہم نے بھی جو ہے بنا علم کے ان کے ساتھ پیچھے لگ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے نیچر کے اندر شرک نہیں رکھا ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان ایک خدا کو مانتا ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب لوگوں نے عقیدہ خراب کر لیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور شریک ہو سکتے ہیں، اللہ بھی کسی کی سفارش قبول کرنے کے لیے مجبور ہے، اگر اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لے کہ میں اس کو جو ہے اولاد دوں گا یا نہیں دوں گا، تو کوئی دوسرا بزرگ، کوئی ولی، کوئی جو ہے نبی اللہ کو مجبور کر دے کہ نہیں نہیں وہ میرے پاس آ کے پوچھیں، اب میری عزت کا سوال ہے، اب آپ نے اپنا فیصلہ بدلنا ہے اور ان کو اولاد دینا ہے۔ یہی بات ہوگی نا، یعنی اللہ کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے ارادے بڑے کچے ہیں اور وہ کانوں کا بڑا کچا ہے، جو بھی آئے منہ اٹھا کے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، وہ اپنے ارادوں کو، اپنے فیصلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی سے مانگا، اسی سے کچھ پوچھ لیا۔ جب اس نے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ چیز اس کو نہیں دینا ہے، آپ کے بار بار مجبور کرنے پہ وہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ اللہ والی کیٹیگری نہیں ہے، وہ پھر اللہ والا مقام، وہ اللہ والی یعنی اس کا جو رواب ہے وہ نہیں ہے، پھر اس کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے کچے ہیں، وہ بدل دیتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگ اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو زندہ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو با اختیار اور آپ پہ اثر انداز سمجھتے ہیں کہ بھئی میں جھوٹ بولوں گا تو میری روزی روٹی نہیں چلے گی، ایسا ہوگا تو ایسا۔ یہ اللہ پہ رزق کے معاملے میں توکل کی کمی کیا، ایمان کی غیر موجودگی ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ لوگوں سے۔ اگر آپ غلط صحبتوں میں رہیں گے، آپ غلط گھر میں پیدا ہو گئے، یا جس گھر میں شرک ہو رہا تھا وہاں پیدا ہو گئے، تو پھر آپ کی اپنی عقل کہاں ہے، اپنی سوچ کہاں ہے؟ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقیدہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن اس کو فطرت سے چیک کر کے بھی تو دیکھیے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکے؟ آپ اپنی فطرت کی بات کیوں نہیں سنتے؟ فطرت کے اندر عقل ہے، فطرت خود ہی آپ کو پکار کے بولے گی کہ بھئی یہ 4-5 آدمی ایک آدمی کو مار رہے ہیں، آپ کی فطرت یہ گواہی دے گی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بارہا وہ جو ہے آیت ریپیٹ کرتا ہوں سورہ شمس کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آپ کو شرک سکھانے کے لیے باہر کی کسی طاقت کی ضرورت ہے، آپ کو اندر سے شرک نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں اندر سے توحید ہے، وہ کسی ایک کے آگے سرنڈر ہونا چاہتا ہے، اس کو ماحول خراب کر دیتا ہے۔ تو عقیدہ سمجھنے کے لیے اب عقیدے کتنے ہیں یہاں پر آ جائیں۔ اگر آپ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے۔ اب وہ کس قدر نالائق ہوگا جو یہ کہے کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اس کے نیچے آ جائیے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی مالک ہے۔ پہلا تو ہے یا نہیں ہے کی بات ہو رہی تھی، اب ایک ہے یا کئی ہیں؟ ایک ہے، یہ آپ کا ضمیر گواہی دے گا۔ تیسری بات پہ آ جائیے، کیا اس دنیا کو اس نے ایسے بنایا ہے کہ انڈیا میں ہندو پیدا کر دیے، پاکستان میں عربستان میں جو ہے مسلم پیدا کر دیے، چائنا میں بدھسٹ پیدا کر دیے؟ ایسا ہوا تھا کیا؟ فطرت گواہی دے گی؟ نہیں دے گی۔ اندر سے آپ کا ضمیر پکار کے بولے گا نہیں، یہ دنیا ایک مرد اور ایک عورت سے ہی شروع ہونا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی نیچرل ہے۔ پھر اور نیچے آ جائیے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کسی اور کو دے سکتا ہے؟ دیتا ہے۔ کسی کو طاقت دے دینا، سورج میں گرمی ڈال دینا، آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھنا، کرنٹ میں جو ہے جھٹکا دینے کی صلاحیت رکھنا، زمین کو گریوٹی دینا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن کیا زمین اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے؟ سورج اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، چاند بدل سکتا ہے، ستارے بدل سکتے ہیں، لیکن سب کی پوجا ہو رہی ہے۔ دھرتی ہماری ماتا ہے، اور جو ہے سورج ہمارا باپ ہے، اور فلاں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، سوریہ بھگوان۔ تو لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، زمین کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ یہ جو عقیدے ہیں یہ ہمارے بڑوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اور نیچے کی طرف آئیے، انبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء چنے، وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا نیچے۔ آپ نے بنا لیا کہ وہ بھگوان کا اوتار تھے، اسی لیے انہوں نے کر لیا یہ کام، وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے کر لیا۔ رسول ایک انسان ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو رسول نہیں بنائیں گے، کسی روبوٹ کو بنا دیں گے، تو جبرائیل کی کیا کوئی کمی تھی؟ یا اللہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لکھنے کا؟ وہ آسمان پہ آیتیں لکھ دیتا ہر زبان کے سمجھنے والوں کو۔ تو پھر یہ پیغمبر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھائی آپ نے تو لکھا ہوا پیپر دے دیا تھا، ہمارے جیسا انسان اگر کوئی کر کے نہیں دکھایا تو ہم کیسے کرتے؟ جب تک باپ یا ماں بچے کو ناڑا باندھنا نہ سکھائے، کپڑے پہننا نہ سکھائے، برش کرنا نہ سکھائے، شوز پہننا نہ سکھائے، بچے اکثر رائٹ کا لیفٹ میں، لیفٹ کا رائٹ میں پہنتے ہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ایک بات میں نے سوچی تھی، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف کرے۔